السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں کون بنے گا جنتی کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ آپ کا سوال ہے حیض یا جنابت یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں بنا دیکھے قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: پہلا پڑھ سکتے ہیں، دوسرا حرام ہے، تیسرا مکروہ ہے، چوتھا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کا صحیح جواب ہے ناپاکی کی حالت میں قرآن شریف کو بنا دیکھے تلاوت کی نیت سے پڑھنا بالکل حرام ہے اور گناہ کا سبب ہے۔ جی ہاں، ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی مرد یا عورت قرآن کریم کو تلاوت کی نیت سے بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ دیکھ کر اور نہ ہی بنا دیکھے۔ اور ناپاکی میں قرآن کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے۔ اگر کسی کاغذ پر قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت بھی لکھی ہوئی ہے تو ناپاکی کی حالت میں آپ اس کاغذ کو بھی نہیں چھو سکتے۔ یہ تو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ ناپاکی میں کوئی بھی مرد یا عورت قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور پڑھ بھی نہیں سکتے، لیکن شاید آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کوئی ناپاک مرد یا عورت قرآن کو بنا دیکھے بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں اسی مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ ویڈیو کو غور سے اور پورا دیکھیے گا کیونکہ ادھوری جانکاری سے ہمیشہ غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کو بدلہ ملے گا۔ یہ لائن اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں اور آپ بنا دیکھے قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے اور آپ کا بنا دیکھے قرآن پڑھنا حرام ہوگا۔ دوبارہ سن لیجئے، ناپاکی کی حالت میں قرآن کو بنا دیکھے تلاوت کی نیت سے پڑھنا حرام ہے اور گناہ کا سبب ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی نیت کو بدل لیا، جیسے کہ آپ ناپاک ہیں اور آپ قرآن کو بنا دیکھے پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ سوچ کر پڑھیں گے کہ میں یہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ اللہ میری دعا جلدی قبول فرمائے، تو پھر آپ کا ناپاکی کی حالت میں بنا دیکھے قرآن پڑھنا حرام نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ نے قرآن کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا بلکہ آپ نے قرآن کو دعا کی نیت سے پڑھا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اب میں اگر ناپاک ہوں اور میں یہی آیت قرآن کی تلاوت کی نیت سے پڑھوں گا، مطلب کہ یہ سوچ کر پڑھوں گا کہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، تو میں نے گناہ کیا کیونکہ میں ناپاک تھا۔ لیکن اگر میں ناپاکی کی حالت میں یہی آیت پڑھوں لیکن اس بار میری نیت یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی دعا کر رہا ہوں، تو پھر میں گناہ گار نہیں ہوں گا اور میری دعا بھی قبول ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ دعا کی نیت سے آپ پورا قرآن یا کوئی بڑی سورہ پڑھ لیں، بلکہ جس سورہ میں دعا ہے اس آیت کو یا سورہ کو ہی پڑھیں، یا پھر جس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اسے پڑھیں۔ جیسے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور دعا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کافرون، اس میں شرک سے نجات ہے۔ سورہ اخلاص، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ سورہ فلق، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ہمارے لیے حفاظت کی دعا ہے۔ سورہ ناس، اس میں شیطان سے اور جنات سے حفاظت کی دعا ہے۔ تو یہ سب چھوٹی چھوٹی صورتیں اگر دعا کی نیت سے کوئی ناپاک مرد یا عورت پڑھے تو ان کا پڑھنا بالکل جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ جو چاروں کل ہیں ان کو جب کوئی ناپاک مرد یا عورت پڑھے تو وہ اس طریقے سے پڑھے کہ سورہ کے شروع میں آنے والا لفظ کل ہٹا دیں اور اس کے بعد سے پڑھے
جیسے کہ سورہ کافرون کے آگے سے کل ہٹا دیں اور پڑھیں یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور سورہ اخلاص کے آگے سے کل ہٹا دیں اور پڑھیں هو اللہ احد اللہ الصمد، اور سورہ فلق کے آگے سے کل ہٹا دیں اور پڑھیں اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اس طرح سورہ ناس کے آگے سے کل ہٹا دیں اور پڑھیں اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس۔ اس طریقے سے اگر کوئی ناپاک مرد یا عورت قرآن کی ان سورہ کو دعا کی نیت سے پڑھے تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جب آپ ایسی چھوٹی چھوٹی سورہ کو ناپاکی کی حالت میں پڑھیں تو آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی تعریف اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے یہ سورتیں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، ورنہ پھر گناہ ہوگا، کیونکہ ناپاکی میں قرآن کی تلاوت کرنا گناہ ہے، چاہے دیکھ کر یا بنا دیکھے۔ لیکن دعا کی نیت سے قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورہ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں۔ آپ کا سوال ہے حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہے پہلا حلال ہے، دوسرا حرام ہے، تیسرا زنا ہے، چوتھا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ صحیح جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے، کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا ثواب جاریہ ہے۔ اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، زندہ رہا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔